السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن فہم تراویح کی تیاری کے لیے ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے، 221 تک آیات ہوئی تھیں، آج 222 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا آمین۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی کام میں کسی کے لیے بھی کوئی حصہ نہ ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، ہمارے کام میں خلوص ہو۔ ٹھیک ہے، خلوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص اللہ سے اجر چاہنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اور ہمارا آخرت کے اجر و ثواب پر یعنی آخرت کا اجر و ثواب ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں وہ مل جائے، وہاں پر جو نعمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارے اعمال ریاکاری سے ضائع نہ ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ یعنی استحاضہ ہوتا ہے ایک رگ کا خون ہوتا ہے جو حیض کے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بڑی اہم انہوں نے بڑی اچھی طرح سے لکھی ہے۔ نماز تو معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزے رکھنے ممنوع یعنی کہ منع ہیں، روزے نہیں وہ رکھے گی، ٹھیک ہے، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ نماز تو معاف ہے نا، نہیں پڑھے گی، یعنی کہ نہیں پڑھنی نہیں ہے، یہ ہمیں حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز اور روزے دونوں ہی نہیں رکھنے، لیکن نماز معاف کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا نہیں دینی اس نے، ٹھیک ہے، لیکن روزے رکھنے منع ہیں، ان کی قضا بعد میں دینی ہے، یہ بڑی ضروری اور اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے صرف ہم بستری سے منع کیا گیا ہے، البتہ بوسو کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر کام کر سکتی ہے۔ اب اتنی باتیں انہوں نے کیوں تفسیر میں لکھی ہیں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کا حیض والی عورتوں سے معاملہ بالکل ہی مختلف تھا، ٹھیک ہے۔ یہود کیا کرتے تھے کہ ایسی عورتوں سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیتے اور ان کو شاید یہ بھی آتا ہے کہ گھروں سے باہر کسی جگہ پر چھوڑ آتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بالوں میں کنگھا وغیرہ بھی کر دیتی تھیں، ان کو سب کچھ کرتی، اور یعنی آپ مردوں کی چیزوں کو چھو سکتے ہیں، ان کو پکڑا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جان ماز وغیرہ بھی دینے کی اگر ضرورت پڑے تو یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ ہم بستری سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آ رہا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یطہرن ہے کہ جب وہ اچھی طرح سے طہارت حاصل کر لیں، پھر فائزہ تطہرن، ہا کے اوپر شدہ آ رہا ہے، تو پھر خوب جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ جاؤ۔ اچھا، یہود کا یہ معاملہ تھا اور نصارہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ دوسری حد کو نکل گئے تھے، جیسے ان کے ہاں ہے نا کہ ہر چیز کو لائٹ لینا، ٹھیک ہے، تو وہ ان دنوں میں عورتوں سے ہر طرح کا تعلق جائز رکھتے تھے۔ تو یہاں پر اسلام جو اعتدال کا دین ہے اس کے احکامات کھول کر بیان کیے گئے ہیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی جہاں سے اجازت ہے، شرمگاہ سے، کیونکہ حالت حیض میں بھی اسی سے روکا گیا تھا، اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی تو اس کا مطلب فرج یعنی شرمگاہ کی اجازت ہے، نہ کہ کسی اور حصے کی۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ عورت کی دبر کا استعمال حرام ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ دبر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو،
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو چت لٹا کر یا پیچھے سے پیٹ کے بل یا کروٹ پر، جس طرح چاہو جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعمال ہو۔ بعض لوگ اس سے یہ دلیل کرتے ہیں کہ جس طرح چاہو میں تو دبر بھی آ جاتی ہے، لہٰذا دبر کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور یہ کھیتی صرف فرج ہے نہ کہ دبر۔ بہرحال یہ غیر فطری عمل ہے۔ ایسے شخص کو جو اپنی عورت کی دبر استعمال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے، بحوالہ ابن کثیر اور فتح القدیر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھیتیوں کا ذکر آیا، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کیونکہ نکاح کا ایک اہم اور پاکیزہ مقصد کیا ہے کہ نسل کا حصول ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ٹھیک ہے، اور جو بھی اعمال تم کرو شرعی احکامات کی حدود میں رہ کر کرو، اور جو اولاد انسان اس سے پھر حاصل کرے اس سے بھی خیر ہی کمائے۔ قدموا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے خیر ہی آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہوتا، بلکہ نسلوں کا حصول بھی اس کا ایک اہم مقصد ہے، اور خوشخبری دے دیجیے مومنین کو۔ پھر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کو اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اردو آپ کھولیں اپنے سامنے، اس سے نا آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، اردو بھی انشاءاللہ پڑھنی آ جائے گی۔ جتنا زیادہ آپ فوکس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم زیادہ دیر تو کرتے نہیں ہیں، 20-25 منٹ ہی ہم بیٹھتے ہیں، اس میں اگر آپ ایک ایک لمحہ اس قرآن کو دے دیں تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ آیت نمبر 224 کر رہی ہوں، کھولیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ اور قسم کے کفارے کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ، میرا خیال ہے آگے آئے گا، یہ جو آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما، 7 پارے میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی جو غیر ارادے اور عادت کے طور پر قسم تم کھا بیٹھتے ہو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن عملاً جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، اس سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کی 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھے گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے عورت کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑیں۔ پہلی صورت میں اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو پھر عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی، ٹھیک ہے، کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ ابن کثیر کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ اس طرح کے معاملات کرتے تھے نا، کچھ چیزیں وہ رائج کیے ہوئے تھے اپنے معاشرے میں کہ جب چاہتے طلاق دیتے، جب چاہتے تعلق قائم کر لیتے اور جب چاہتے چھوڑے رکھتے، تو یہاں پر پھر اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں، ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔
ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر عدالت بھی اسے مجبور کرے گی، جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس نے کہا کہ میں 4 مہینے نہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے بعد از خود طلاق واقع ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طلاق کے پورے عمل سے گزرنا ہوگا۔ پھر فرمایا طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، یعنی وہ صلح ان سے کرنا چاہتے ہوں۔ اصلاح کا مطلب یہ بھی ہے کہ صلح کے بعد اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہوں۔ اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل تک ہے، یعنی جب تک کہ حمل وہ رکھ دے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہی اس کی مدت یعنی کہ اس میں کیا آ رہا ہے، عدت اس کی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے، یعنی جس کی رخصتی نہیں ہوئی جس عورت کی، تو اس کی تو کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، حیض والی عورتوں کی 3 مہینے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا یہاں پر جو ذکر کی گئی عورتیں، ان کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کے وہ دوسری شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ ابن کثیر فتح قدیر میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں، تو اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ نہ تو حیض چھپائیں، مثلاً کہے کہ طلاق کے مجھے مجھے 1-2 حیض آئے ہیں، مقصد پہلے خامد کی طرف رجوع کرنا ہو اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں، یعنی یہ نہ چھپائیں کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، کیونکہ نطفہ وہ پہلے خامد کا ہوگا اور منسوب دوسرے خامد کی طرف ہو جائے گا، اور یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح یہ جو فرمایا کہ عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، تو رجوع کرنے سے خامد کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے دوران خامد کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، تو عورت کے ولی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کو پورا کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں، تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے، مثلاً فطری قوتوں میں جہاد کی اجازت ہے، میراث کے دگنا ہونے میں، قوامیت اور حاکمیت میں، اور اختیار طلاق و رجوع وغیرہ میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بات تو پہلے یہی بتا دینا کہ مردوں اور عورتوں کے دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے، یعنی عورتیں یہ نہیں ہے کہ کوئی مظلوم ہے، صحیح ہے، ان کے بھی حقوق ڈیفائن کیے گئے ہیں اور وہ مردوں پر بنتے ہیں، مردوں کو چاہیے کہ وہ ان کو پورا کریں۔ اور دوسری بات جو یہاں پر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ان کی جنس ہی مختلف ہے اور دونوں کے کام ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مردوں نے جہاد میں جانا ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے گھروں میں اس طرح تو نہیں رہتے ہیں پھر، اور باہر نکلتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور وہ عورتوں کے قوام ہیں، یعنی ان کے نگران ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو نگران ہوتا ہے نا اس کے پاس اتھارٹی ہوگی تو وہ نگرانی کر سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ عورت کو ایک دائرے میں کے اندر اس کو چلا سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک اسکول کے 2 پرنسپل ہوں تو پھر تو ایک کیوس ہو جائے گا کہ کون اسکول کو چلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جس کو آپ جس کو آپ ذمہ داریاں دیتے ہیں نا، تو ان ذمہ داریوں کے مطابق کچھ حد تک اتھارٹی بھی ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے پر کام کر سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح
چونکہ مردوں کو قوام بنایا گیا ہے تو اسی طرح وراثت میں بھی ان کا حصہ دگنا رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح چونکہ وہ قوام ہیں اور نکاح کی گرہ بھی ایک طرح سے ولی کے اور وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی وہ یعنی یہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ قوام ہیں، اور تو طلاق اور رجوع کا حق بھی انہی کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عورت اپنی مرضی سے عورت مرد کی طرح طلاق نہیں دے سکتی، صحیح ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک راستہ رکھا گیا اور وہ کیا ہے؟ خلا کا راستہ ہے، صحیح ہے، کہ وہ اللہ نہ کرے اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو وہ خلا کے لیے اپنے جو بھی اس کے نگران ہیں ان کو کہہ سکتی ہے یا حکومت کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس پر دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہیں بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ یعنی وہ طلاق جس میں خامند کو رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ طلاق رجعی، یہ جب ہم بولیں گے نا طلاق رجعی، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کا حق مرد کو حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ یہاں پر کیوں خاص طور پر احکامات نافذ کر دیے گئے؟ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ جب چاہتے عورت کو طلاق دیتے، جب چاہتے اس سے رجوع کر لیتے، اور اس طرح ایک مرد عورت کو کتنی ہی طلاقیں دے دیتا، تو یعنی کہ عورت کی کوئی عزت نفس ہی نہیں تھی، اس کو یعنی کہ ایک طرح سے آپ نے معلق کیا ہوا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق اور رجوع غیر محدود تھا، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، جس سے عورتوں پر بڑا بوجھ تھا۔ نیز معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے علماء ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے واقعہ ہونے ہی کا فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ہے تو یہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ میں۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر اس کی نیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ اصلاح کرے تو رجوع کر کے اچھے طریقے سے پھر اس کو بسا لے، ٹھیک ہے، یا تو اس کو اچھائی سے روک لے یا پھر کیا کرے کہ عمدگی کے ساتھ رخصت کر دے، چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو بتائی کہ جو کچھ مال تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ نہ لو، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر پھر ایک اور بات جو نیچے آ رہی ہے کہ اگر دونوں کو انہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی رجوع کرنے کے بعد، یا یہ کہ ایک زبردستی کے بندھن میں وہ بندھے ہوئے ہیں اور گزارا ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ عورت اگر رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ مثال کے طور پر حق مہر $2000 مقرر کیا گیا ہے، اب جب طلاق دے گا مرد تو اس کو اگر وہ پہلے سے وہ حق مہر نہیں ادا کر چکا تو اس کو وہ حق مہر اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب مرد جو ہے وہ صرف معاشی تنگی کی وجہ سے عورت کو تنگ کر رہا ہے، نہ تو اس کو بسا رہا ہے اور نہ ہی اس کو یعنی کہ طلاق دے رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ $2000 جیب سے جائیں گے۔ دوسری طرف عورت جو ہے وہ بھی اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ میری نہیں بن رہی ہے، وہ بسنا بھی نہیں چاہ رہی ہے اور وہ خلا لینا چاہ رہی ہے، یا اور نہیں وہ خلا کی طرف اس لیے نہیں جا رہی کہ اس کو پتہ ہے اگر میں خلا کی طرف جاؤں گی تو مجھے کچھ کمپنسیشن کرنی پڑے گی، تو وہ کیا چاہتی ہے کہ مرد طلاق ہی دے تاکہ اس کو پورے $2000 ملیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ پھر دونوں جب تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ رہے تم لوگ، تو پھر عورت رہائی پانے کے لیے یعنی خلا حاصل کرنے کے لیے کچھ دے دے، یعنی 2000 سے نصف کر لو، 1000 پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، جو لوگ اللہ کی حدیں تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ دراصل کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ نے حدیں لگائی ہیں، جو حقوق و فرائض ایک دوسرے کے عائد کیے ہیں، اگر آپ وہ پورے نہیں کر رہے ہو تو پھر ڈرو اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، یعنی کہ خبردار کر کے کہا جا رہا ہے کہ خبردار ان سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی اس کا انجام برا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو لکھا ہے ابن کثیر سے کہ اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خامن سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خامند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے،
خامند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خامند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو علت نکاح فسخ کر دے گی، ٹھیک ہے، نکاح کی وجہ جو ہے وہ ختم کر دے گی، گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی، دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر خلا ہے تو پھر اس کی صورت میں عدت ایک حیض ہے، یعنی آپ اس سے یہ سمجھ لو آسان الفاظ میں 1 مہینے کی عدت ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے سے آیا ہے، یہ فتح القدیر میں بیان ہوا ہے۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خامند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اتنی آزادی عورت کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بغیر، دیکھیں ایسے نا میں تنگ ہوتی ہوں، اب آپ کوئی اشارہ نہیں کریں گے، اچھا، کیونکہ بڑے اہم احکامات، اور میں صرف آپ کو صرف ٹچ کر رہی ہوں، یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے ان کی، سبحان اللہ، اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ہمیں یہ زندگی میں پیش نہ آئیں صورتحال، اور نہ ہی آئیں، آمین، لیکن علم کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ جو بے علم ہیں اور ایسے ہی اپنی زندگی گزاریں ان کی ہم مدد کریں، اگر وہ کبھی آپ تک ریچ کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا سکیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اس طرح سے عمل کر لو، یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے، اس طرح سے آپ عمل کر لو۔ تو میں یہاں پہ یہ بتا رہی تھی کہ عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ بغیر کسی عذر کے یعنی کسی وجہ کے وہ یہ نہ کرے، اور اگر ایسا کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں، کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ اس کو نا بڑا ضروری ہے، اوپر آپ نا عربی کے الفاظ دیکھیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس مرد کے لیے حلال نہیں، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکیحَ زوجًا غیرہ، یعنی طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، اگر تیسری دفعہ پھر مرد وہی کام کرتا ہے کہ طلاق دیتا ہے تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس عورت کو رجوع کرے یا اپنے حق زوجیت کو استعمال کرے۔ اب جب تک کہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی نکاح ہوگا دوبارہ سے، اور وہ بھی تب جب عورت کوئی اور نکاح کر چکے اور وہ مرد یا تو فوت ہو جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے، بشرطے کہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ تو اس طلاق سے یہاں پر یہ جو اس آیت میں طلاق بیان ہوئی، یہ تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خامند اب نہ رجوع کر سکتا ہے نہ نکاح، البتہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خامند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس سے نکاح جائز ہے، لیکن اس کے لیے جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لعنتی فعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں ہے، زنا کاری ہے، اس نکاح سے عورت پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مرد کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ طلاق پہ طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی اس کو عقل نہیں آئی، اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، ٹھیک ہے، لیکن غصہ جو ان سے ختم ہوا، اب بچے نظر آتے ہیں یا سمجھ آتا ہے کہ بیوی تو بڑی اچھی تھی تو میں تو اس سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، اب رجوع تو ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی مرد سے نکاح کر کے اس سے بھی طلاق نہ لے لے، تو نعوذ باللہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اس مرد سے نکاح کر لو، اور مرد کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے نکاح کر کے تو طلاق دے دیتا ہے، اس کو نعوذ باللہ حلالہ کہتے ہیں۔ ایسے عورت حلال نہیں ہو جاتی، حلالہ کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے لیے تیسری طلاق کے بعد بھی حلال کر رہنا، تو یاد رکھو کہ اس سے عورت حلال نہیں ہوتی، بلکہ دیکھو کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ لوگ اس طرح کی راہیں نکالیں گے، اور جیسے مجھے اب اس وقت نا یہودیوں کا سبت والا وہ کام یاد آ رہا ہے، سبت میں بھی انہوں نے کیا کیا تھا، ہیلہ سازی کی تھی نا، تو یہ بھی ہیلہ سازی کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے یعنی وہ جو پہلا خامند ہے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، جو دوسرا خامند یہ کرے گا اور اس عورت کو حلال کر دے گا پہلے خامند کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، تو فرمایا گیا یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا کاری ہے، تو بچو اس سے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے عورتوں کو کہ بعض اوقات مرد عورتوں کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں اور عورتیں بیچاری معاشرتی دباؤ کے تحت یا بچوں کو دیکھتے ہوئے یا جو بھی نعوذ باللہ مجبوریوں کی وجہ سے ایسا
کر بیٹھتی ہیں، تو خبردار رہنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح طور پر حدیث آ گئی اور اس میں لعنت بھیجی جا رہی ہے، تو پھر استقامت کے ساتھ دین کے حکم پر جم جانا چاہیے۔ پھر فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، وہ اپنی عدت کو ختم کرنے پر آئیں، تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو طلاق مراتان میں بتلایا گیا تھا کہ 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں، اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کے بظاہر لگ رہا ہے کہ تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدت رجوع کب ہوگا؟ عدت کے اندر بعض لوگ اور اگر عدت کے بعد وہ رجوع کرے گا تو وہ طلاق رجعی تک 2 نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے عورت کو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ جب تک عدت کی مدت ختم نہیں ہوتی، عورت کا اختیار ہے وہ مرد کا اختیار ہے وہ عورت کو روک سکتا ہے، اور عورت جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی یہ بھی حکم دیا گیا اس کو کہ وہ خامند کے گھر میں ہی رہے، اور وہ اس سے رجوع کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اگر عدت کی مدت ختم ہو گئی، عورت اپنے گھر چلی گئی، تو اب پھر بھی وہ اس نے ابھی 1 یا 2 طلاقیں ہی دی ہیں مرد نے، یعنی طلاق رجعی کی صورت ہے، تو پھر وہ اوپنلی نکاح کا پیغام بھیجے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت چاہے گی تو پھر وہ نکاح ہو جائے گا، اور لیکن اگر اس کے دوسرے پرپوزلز ہیں اور عورت ہی نہیں چاہتی تو پھر اس کا اختیار نہیں ہے مرد کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت مرد دونوں چاہتے ہیں تو عورت کے نگرانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کے پہلے نکاح میں ہی جانے دیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی۔ تو وہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں یا آزاد کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آیات الہی سے استہزاء قرار دیا، یعنی کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو کہ جب مرضی ہے طلاق دے دو، جب رجوع کر لو، جب چاہو شادی کر لو۔ تو اس سے روکنا، جس سے مقصود اس سے روکنا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا تو وہ در حقیقت ہی سمجھا جائے گا، اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی، سمجھ آ گئی۔ یہ بھی بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر کوئی مذاق میں کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، تو الفاظ کے کہنے سے وہ پڑ جائے گی، اسی طرح نکاح بھی پڑ جائے گا، اور آزادی یعنی غلام کو کوئی کہہ دے مذاق میں نے تجھے آزاد کیا، تو وہ آزاد ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو یہ طلاق کی آیتیں انشاءاللہ آج ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس میں متعلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خامند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت رکھو۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ ذرا حمیت میں آ جاتے ہیں کہ ہاں میری بہن کو طلاق ہی کیوں دی اس نے پہلی دفعہ، اور اب آ گیا ہے دوبارہ اسے نکاح کا پیغام دینے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، وہ جہاں پہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مشرک مردوں کو اپنے عورتیں نکاح کر کے نہ دو۔ اس کی مزید تائید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا بس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ ان حدیث کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی دیگر محدثین کی طرح صحیح اور احسن تسلیم کیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں فیض الباری کتاب النکاح، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو ملحوظ رکھیں
اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی منمانی نہ کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے ولی البعد کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر ولی ابعد کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ مطلب یہ کہ ولی اگر ایسے کام کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں تو اس کی جگہ پر کسی اور ولی کو مقرر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ولی دوسرا نہیں موجود تو پھر حکومت خود اس عورت کا ولی بن کر نکاح کے فرائض انجام دے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ولی کی وہ اختیار کر لی۔ اچھا، اس کے بعد دودھ پلانے والی عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور یہاں تک طلاق کا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم باقی تھوڑی دیر میں دوبارہ کر لیں گے کسی وقت، لیکن اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے یہی سمجھ آ جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات کو ماننے، ان پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آیت نمبر 232 تک ہو گیا انشاءاللہ۔ طلاق کے احکامات تقریباً تھوڑے بہت یہاں پر ہو گئے ہیں، الحمدللہ۔